محرم میں شادی کرنا کیسا ہے؟ سنا ہے محرم نام اس مہینہ ہے، اس کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو محرم جو ہے اہل سنت کے ہاں عزت والا مہینہ ہے، برکت والا ہے، اور اہل سنت کے ہاں آپ محرم کے مہینے کے اندر شادی بھی کر سکتے ہو، نکاح بھی کر سکتے ہو، اور خوشی کے اچھے کام آپ کر سکتے ہو اہل سنت کے ہاں۔ اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی محرم نام انوس مہینہ ہے، اس کے اندر امام حسین کو قتل کیا گیا، آپ شادی بھی نہیں کر سکتے، نکاح بھی نہیں کر سکتے، اور بھی دیگر خوشی کا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل سنت کے ہاں آپ کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، یہ نام انوس مہینہ نہیں ہے بلکہ برکت اور عزت والا مہینہ ہے۔ رہی بات یہ کہ جو اہل سنت کے علماء کرام بھی جو منع کرتے ہیں کہ بھائی محرم کے مہینے میں شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، دیگر اچھے کام خوشی کے جو کام ہے یہ ہی ہے بھائی نکاح اور شادی یہ نہ کرو، وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک گھر ہے، اس کے گھر کے اندر اس کے باپ کی میت پڑی ہے، یا اس کی ماں کی ہے، یا اس کی بہن کی ہے، لیکن وہ شادی نہیں کرتا، وہ نکاح نہیں کرتا، دیگر کوئی خوشی کا کام نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ شادی کرنا ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، خوشی کا کام ہے، وہ نہیں کرتا، جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں اگر اس نے کر دی۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی میرے سامنے میت پڑی ہے، میری ماں ہے، باپ ہے، تو اس کے احترام میں نہیں کرتے۔ تو ہمارے علماء کرام بھی اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، کیونکہ محرم کے دنوں کے اندر، محرم کے مہینے میں، اور 10 محرم کو جو ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوا، یہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان کے ادب و احترام میں انسان کو رک جانا چاہیے۔ شادی اگر وہ شادی آپ نے اگر نکاح شادی 2 سال لیٹ کر دیے، یا 2 ہفتے 2 مہینے، تو آپ کے احترام میں 2 دن 2 ہفتے یا 1 مہینہ آگے پیچھے کرنے سے قیامت نہیں آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین کے احترام میں، اہل بیت کے احترام میں، آقا کریم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے احترام میں اگر آپ 1-2 دن آگے پیچھے کر لیں تو اچھا ہی ہوگا، تو اس لیے وہ روکتے ہیں۔ تو باقی اگر اہل سنت کے ہاں جو ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ بھائی یہ نامنحوس مہینہ آپ شادی کر ہی نہیں سکتے، گناہ ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ادب و احترام کے اندر انسان کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ادب و احترام میں رک جائے۔ شیعہ کی مجلس میں جانا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ شیعہ حضرات کی مجلس میں آپ نہیں جا سکتے، کیوں کہ ان کی مجلس میں جاؤ گے تو ایک ہی بات سننے کو ملے گی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، اس کے بعد جو ہے کہ امہات المومنین کو برا بھلا کہیں گے، ان کے اوپر تہمت لگائیں گے۔ تو بہرحال انسان کو بچنا چاہیے ایسی محفل کے اندر جانے سے کہ جہاں پر مقدس ہستیوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ آپ کسی سنی کی محفل میں چلے جائیں، کسی اور کی محفل میں چلے جائیں، بہرحال شیعہ کی مجلس میں جانے سے آپ اجتناب کریں، بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ کیا محرم میں آسمان روتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر آسمان روتا ہے۔ آج تک اتنے محرم تو میری زندگی میں بھی آ چکے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آسمان رو رہا ہو۔ آسمان نہیں روتا، یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے آگے عوام میں مشہور کر دی ہیں۔ بالکل آسمان نہیں روتا، ویسے کسی نے جو ہے کہ مشہور کر دی کہ آسمان روتا ہے، آسمان سرخ ہو جاتا ہے، زمین جو ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محرم کے مہینے میں اور محرم کے علاوہ بھی آسمان بالکل نہیں ہوتا۔ شیعہ کی سبیل پینا حلال ہے یا حرام؟ بعض ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ شیعہ کے پاس جانا، کھانا پینا یہ سب حرام ہے۔ دیکھو جو ہمارے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جاؤ، ان کا کھانا پینا سب کچھ حرام ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مجلس میں جاؤ گے تو وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ تو دیکھو جو آپ کی ماں کو گالی دے تو آپ اس کے گھر میں جا کر پانی پئیں گے، اس کے گھر میں جا کر کھانا کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، کیونکہ آپ کو غیرت آتی ہے۔ تو کیا جو امہات المومنین تمام مومنین کی ماں کو گالی نکالے، ان کو برا بھلا کہے، اصحاب رسول کو برا بھلا کہے، تو اس کے گھر میں آپ جا کر کیسے کھانا پینا کر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، تھوڑی سی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ یہ جو سبیل لگاتے ہیں محرم کے مہینے کے اندر، یہ شیعہ حضرات جو ہیں، یہ ٹپ ہے یا جو برتن بالٹی جو بھی ہے، جب سبیل جو تیار کرتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس گھوڑا ہوتا ہے زرجنا، وہ آتا ہے، وہ اس سے پلاتے ہیں، وہ اس ٹپ سے پیتا ہے، اس کے بعد پھر عوام میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ویسے بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی طبیعت کو جو ہے کہ اچھا نہیں لگتا ہے، انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، انسان اس سے کراہت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ وہ آپ کی ماں کو گالی نکالتے ہیں، اصحاب رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں جا کر جائیں، وہاں پر اپنی سبیل بنائیں، وہاں پر آپ خود پئیں، اتنا خرچہ نہیں آتا، تھوڑا سا خرچہ اپنے اوپر کر دیا کریں۔ بہرحال ان لوگوں سے بچیں کہ جو آپ کی ماں کو بھی گالیاں نکالیں اور اصحاب رسول کو بھی برا بھلا کہیں۔